فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب اسلام کی خاتون اول جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، تالیف سیدہ عابدہ نرجس صاحبہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 61۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سے ہی صاحب عظمت و عزت تھے۔ وہ اہل مکہ کی آبرو تھے اور بنو ہاشم کی آنکھوں کا تارا تھے، جو عرب کا شریف ترین خاندان تھا۔ ابتدائے آفرینش سے قبل جو تاج و رسالت انہیں عطا ہوا تھا، اس کی زیارت کل عالم کرنے والا تھا۔ ان کے بے مثال سیرت و کردار نے انہیں عوام الناس سے صادق و امین کہلوایا تھا۔ وہ اسلاف کی پیشن گوئیوں کا محور تھے اور جبریل امین اہل عالم کو یہ بتانے آئے تھے کہ وہی رسول خدا، سرور کائنات، فخر انبیاء، خاتم النبیین اور وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ خدیجہ کل بھی محمد کی مونس و دمساز تھیں اور آج بھی خود کو ان سے اور زیادہ قریب محسوس کر رہی تھیں۔ انہوں نے کل بھی اپنا سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دیا تھا۔ آج بھی جذبوں کی معراج اور ایمان و یقین کا سرچشمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راحت و آسائش پہلے بھی خدیجہ کی زندگی کا محور و مرکز تھا، لیکن آج کے تابندہ دن نے اس مقصد کو کچھ اور جلا عطا کر دی تھی۔ خدیجہ محمد کی یقین میں حصے دار ہوئیں اور سر جھکا کر ان کی رسالت کی تصدیق اپنے پورے جذبوں کے ساتھ سب سے پہلے کی۔ بارگاہ خداوندی میں نورانی رابطوں کو کچھ اور جلا ملی، ایک عظیم ذمہ داری کو نبھانے کی ابتدا ہوئی، ایک جاویدانی جدوجہد کا آغاز ہوا۔ ابھی تک ان سرگرمیوں کو رازداری کے دائرے میں محدود رکھنے کا حکم تھا۔ خدیجہ بھی محمد کے ساتھ عبادت معبود میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کرنے لگیں، جو بندگی کی معراج اور ذات احدیت کی بارگاہ میں رابطے اور رسائی کا وجد آفرین ذریعہ ہے۔ خدیجہ نے رسول اللہ سے عبادت کے قرینے سیکھے، بندگی کے آداب سے آگاہی حاصل کی اور ان کی روشن پیشانی پر سجدے کا نورانی جھومر دمکنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ وہ بھی معبود حقیقی کی بارگاہ میں جھکنے لگیں اور اولین نمازوں کے خشوع و خضوع کو قلب و جان میں سمیٹنے لگیں۔ خاموشی اور رازداری میں وقت لمحہ لمحہ آگے بڑھا اور 3 سال اس میں سمٹ گئے۔ خدیجہ رسول اللہ کے لیے حوصلہ اور ڈھارس بنی رہیں۔ جس روز کوئی نیا چہرہ کلمہ پڑھ کر امت مسلمہ میں داخل ہو جاتا، خدیجہ کا دل بڑھ جاتا۔ سچی مسرت کے ساتھ وہ رسول اللہ کو مبارکباد دیتی اور اپنی دعاؤں کو اثر دیکھ کر سجدہ شکر کی کثرت میں اور اضافہ کر دیتی۔ 3 سال تمام ہوئے تو حجاب ہائے راز کو اٹھا دینے کا حکم آیا، بارگاہ خداوندی سے نور رسالت کو عام کر دینے کا امر ہوا۔ ایک نئی آزمائش، ایک نئے امتحان اور ایک نئے زمانے میں اترنے کے دن آئے۔ خدیجہ کی چاہت اور یقین بھی رسول اللہ کے ہم قدم تھا۔ وہ رضائے معبود کی تکمیل کے لیے آگے بڑھے تو مخالفین ایذا رسانیاں اور دراز دستیاں بالمقابل ہوئیں۔
اول مذاق اڑا کر بات ٹالنے کی کوشش کی گئی، لیکن رسول اللہ کی استقامت میں فرق نہیں آیا۔ پھر طنز اور طعنوں سے کام لیا گیا۔ رسول اللہ ثابت قدم رہے، لالچ، تحریض و ترغیب کے حربے آزمائے گئے، لیکن رسول اللہ نے التفات بھی نہیں کیا اور اپنے پیغام کی تبلیغ میں ہمتاً مصروف رہے۔ تو مخالفین کو اندازہ ہوا کہ محمد اب اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی جو ذمہ داری ان پر عائد کی گئی ہے وہ اس سے عہدہ برا ہونے میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کریں گے۔ انہیں راہ استقامت سے ہٹانا بچوں کا کھیل نہیں، ان کے لفظوں میں تاثیر ہے، ان کے جذبوں میں زور ہے اور ان کے ارادوں میں قوت ہے۔ وہ اپنے قول کو سچا کر دکھانے کا عزم اور حوصلہ رکھتے ہیں۔ اب مخالفین کا انداز بھی بدلا، انہوں نے طے کر لیا کہ رسول اللہ کی تحریک کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنی سختی اور شدت کی ضرورت ہے جتنا عزم و ثبات محمد کے محکم ارادوں میں ہے۔ انہوں نے مخالفتوں کی کمانیں سیدھی کر لیں، تیروں کا رخ متعین کیا اور ایک کے بعد ایک نشانہ رسول اللہ کو ہدف بنانے لگا۔ کوئی زبان درازی کرتا، کسی کی دریدہ دہنی نازیبا لفظوں تک پہنچتی، کوئی بیہودہ حرکتوں اور شور و غل سے رسول اللہ کے پیغام کی طرف متوجہ سماعتوں کو الجھا دیتا، کوئی ساحر اور جادوگر کہتا اور کوئی دیوانہ اور مجنون کہہ کر مکے کے شریر بچوں کو پیچھے لگا دیتا۔ خلق عظیم کے پیکر طاہر و اطہر رسول اللہ کا قلب مطہر ان کی ذہنی پستی پر رنجیدہ ہوتا، انہیں شعور انسانی کی کج روی پر افسوس ہوتا۔ اشرف المخلوقات کو اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو پوجتے دیکھ کر وہ ان کی جہالت پر افسردہ ہوتے۔ رسول اللہ اپنی نارسائی اور کامیابی پر کبیدہ خاطر ناسزا لفظوں اور بدنما طعنوں کو سنتے ہوئے گھر میں قدم رکھتے تو خدیجہ دہلیز پر پذیرائی کرتی۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، دل کا یقین اس فردوسی لہجے میں سمٹ آتا۔ رسول اللہ کی کبیدہ خاطری شگفتگی اور تر و تازگی میں بدل جاتی۔ تصدیق کرنے والی یہ صدا، یقین و اعتماد کو جلا دینے والا یہ پیکر ساری کلفتوں کو دور کر دیتا، ساری اذیتوں اور مخالفتوں کو گوارا بنا دیا، ساری مایوسیوں کا مداوا ہو جاتا۔ سلیقے سے سنورے ہوئے گھر میں ہر طرف آسائش محسوس ہوتی۔ خدیجہ رسول اللہ کے نورانی چہرے پر لکھی ہوئی عارضی ناکامیوں کی تحریروں کی اذیت اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کر کے دکھی ہو جاتی، لیکن اس کرب کی کوئی جھلک اپنے چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیتی اور رسول اللہ کے قریب آ کر محبت اور عزم کی زبان میں کہتی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ، آپ کا پیغام سچا اور آپ کا حوصلہ چٹان ہے۔ خدائے ذوالجلال کی تائید سے آپ ہی غالب ہوں گے، آنے والے زمانے آپ کے پیغام سے روشن ہوں گے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، میرے دل میں آپ کی کامیابیوں کا یقین اور میرے لبوں پر آپ کے لیے دعائیں ہیں۔ رسول اللہ ان حوصلہ افزا لفظوں کی ڈھارس اپنے دل میں محسوس کرتے، گھر کے در و دیوار کو سراپا عافیت و محبت میں ڈھلا دیکھتے تو مشقتوں کی ساری تھکن کافور ہو جاتی اور وہ اگلے دن کی جدوجہد کے لیے تر و تازہ ہو کر اپنے عافیت قدے سے سربلندی کے ساتھ ایک نئے عزم کے ساتھ باہر نکلتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قدم جیسے ہی گھر کی دہلیز سے باہر نکلتا، خدیجہ کا دل جیسے رسول اللہ کے ساتھ ساتھ ان پر نچھاور ہوتا رہتا۔ انہیں پیش آنے والی ہر اذیت گھر کی چار دیواری میں بھی خدیجہ خود پر بیتتی محسوس کرتی۔ ہزاروں اندیشوں اور وسوسوں کے ساتھ خدیجہ دن بھر نبھا کرتی اور جب رسول اللہ کے گھر لوٹنے کا وقت ہوتا تو خدیجہ کی روح آنکھوں میں سمٹ آتی۔ یہ اندیشہ ان کے روئیں کو بےتابی میں ڈبو دیتا کہ نہ جانے رسول اللہ کس قیامت سے گزر کر گھر تک پہنچیں گے، نہ جانے دہلیز پار کرتے ہوئے ان کا قلب اطہر کن صدموں سے دچور ہوگا، نہ جانے گھر لوٹتے ہوئے کون سی پریشانی ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوگی۔ جذبوں کا یہ امتحان اور احساس کی یہ آزمائش وہ تنہا اپنی جان پر جھیل جاتی اور جب رسول اللہ کے جلووں سے گھر آنگن سج جاتا تو خود خدیجہ کے لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹی ہوتی، وہ یقین اور ولولہ بن کر استقبال کرتی، حوصلے اور محبت میں ڈھل کر اپنے شریک زندگی ہونے کا خوشگوار احساس دلاتی
پیروں سے کانٹے چونتی، زخموں پر مرہم رکھتی اور دکھے ہوئے دل کا سہارا بنتی۔ ان کے لبوں پر کبھی یہ لفظ آنا تو درکنار دل میں کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا کہ ان اذیتوں اور مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ تبلیغ دین سے دستکش ہو جائیں، اور انہوں نے ہمیشہ ساتھ نبھانے میں فخر محسوس کیا، اپنی خوشی سے ہر مشکل گھڑی میں شریک رہتی اور پورے وقار کے ساتھ اپنے فیصلے پر ناز کرتی ہیں۔ خدیجہ کی یہ ریاضتیں، یہ جان سپاریاں اور محبتیں بارگاہ رب ذوالجلال میں مقبول ٹھہریں اور ان کا دامن مراد شرف و بزرگی سے بھر گیا۔ بعثت کے 5ویں سال میں ربیع الثانی کی 20 تاریخ کو خدیجہ کی گود میں ایک باعظمت بچی نے آنکھیں کھولیں۔ سرزمین عرب جہاں بیٹی کی پیدائش ایک گالی بن چکی تھی، اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ سرزمین عرب جہاں بیٹی کی پیدائش ایک گالی بن چکی تھی، وہیں بیٹی کو گود میں لے کر خدیجہ نے اسے رسول اللہ کے لیے باعث فخر و انسبات بنا دیا۔ یہ خدیجہ کے لیے ایک اور سعادت تھی۔ وہ ایسی بیٹی کی ماں بنی تھی جسے عورتوں کو نجات کی نوید دینی تھی، جسے بیٹیوں کو زندہ درگور ہو جانے سے بچانا تھا، جو عالم نسواں کے لیے شمع ہدایت تھی۔ رسول اللہ نے چاند چہرے والی اس معصوم خوشی کو اپنی محبتوں میں شرابور کر دیا اور فخر کے لہجے میں بولے، یہ میری بیٹی ہے فاطمہ، میری نور نظر، میرا پارے جگر، میرا ٹکڑا، میں اس کی خوشی میں خوش ہوں، اس کی ناخوشی مجھے ناخوش کرتی ہے۔ خدیجہ کے دل نشین چہرے پر طمانت کے رنگ اترے، ان کا دل شکر پروردگار میں جھک گیا۔ یہ ننھی بیٹی عالم عرب میں آنے والی ساری عورتوں کے روشن مستقبل کی ضمانت تھی۔ طویل عرصے کی محرومی کے بعد گھر کا آنگن اس معصوم وجود سے آشنا ہوا تھا۔ خدیجہ کی مامتا آسودہ ہوئی تھی اور فضاؤں میں اس کی معصوم کلکاریاں زندگی اور شادمانی بن کر تیرتی پھرتی تھیں۔ خدیجہ اس کے ناز اٹھانے میں نہیں تھکتی تھی، لیکن رسول اللہ کے لیے محبت میں کوئی کمی یا خدمت میں کوئی تساہل پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ اب تو خدیجہ کے ساتھ ننھی بیٹی بھی رسول اللہ کے لیے تقویت و مسرت کا ذریعہ بن گئی تھی۔ گھر میں رسول اللہ کے لیے کشش اور بڑھ گئی تھی۔ خدیجہ کے ساتھ قربتوں کے رشتے اور مضبوط ہو گئے تھے۔ خدیجہ بیٹی کی تربیت میں ہمدن مصروف ہو گئیں کہ وہ جانتی تھی کہ فاطمہ ایک عام بچی نہیں، اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں، جنہیں امت مسلمہ کے لیے مثال بننا ہے اور آنے والی نسل کو پروان چڑھانا ہے، جو رسول اللہ کی وراثتوں کی محافظ اور نگہدار ہوگی۔ دین اسلام میں ترقی کے آثار نظر آئے۔ دوستوں، عزیزوں اور نیک سرشت لوگوں نے اس پیغام کو اپنے دل میں جگہ دی۔ غلاموں اور پسے ہوئے طبقات نے اس دین میں مساوات کی اعلیٰ روایات کو محسوس کر کے اسے کھلے دل کے ساتھ لبیک کہا۔ اہل مکہ اور کفار کے لیے کامیابی سوہانے روح تھی۔ ان کا کسی پر بس نہ چلتا تو ان غلاموں اور کم حیثیت لوگوں کو نشانہ بناتے اور ظلم کی حد کر دیتے۔ رسول اللہ ان میں سے اکثر کو خرید کر آزاد کر دیتے، کسی کو پناہ دیتے، کسی کی مالی امداد کرتے تو کسی کے خاندان کی کفالت کرتے۔ جن لوگوں پر زیادہ عرصہ حیات تنگ ہو گیا تھا، انہیں کچھ مالی امداد دے کر رسول اللہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کر جانے کی ترغیب دی، تاکہ اگر وہاں حالات سازگار ہوں تو دین اسلام کی اشاعت کے لیے ایک اور سرزمین میسر آ جائے۔ تحریک اسلام کی ترویج و اشاعت میں تمام تر مالی پشت پناہی خدیجہ کی دولت سے ہوئی، جو انہوں نے مکمل اعتماد اور رضامندی کے ساتھ ہم قدم زندگی کے پہلے ہی روز رسول اللہ کے قدموں پر نچھاور کر دی تھی۔ خدیجہ نے لوگوں کے قرض کی بڑی بڑی رقوم اس شرط پر معاف کر دیں کہ وہ دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ خدیجہ اپنی خوشی اور آمادگی کے ساتھ رسول اللہ کے ہمراہ کھڑی اشاعت اسلام کی اس اولین جد و جہد میں ہر طرح سے حصے دار تھیں۔ رسول اللہ کی کامیابی کا ہر دن قریش کی بدبختی بن کر طلوع ہوتا۔ جیسے جیسے کامیابی کے آثار نظر آتے، قریش کی نفرتوں میں اضافہ ہوتا، ان کی ایذا لسانیت ترقی کرتی اور ان کی پست ذہنیتیں نت نئے حربے استعمال کرتی، لیکن انہیں براہ راست رسول اللہ پر وار کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ رسول اللہ کے چچا ابو طالب چٹان بن کر ان کے راستے میں کھڑے ہو جاتے، ان کے باطل ارادوں کے سامنے ڈھال بن جاتے، ان کا ہر وار انہی کی جانب پلٹ دیتے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے ایکا کر لیا،
نفرتوں کے نقاب پہن کر وہ دشمنی کے ہتھیار اٹھائے رسول اللہ کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ ایک روز کوئی کنیز دوڑتی ہوئی خدیجہ کے پاس آئی اور بدحواسی کے عالم میں گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، بی بی کچھ آپ نے سنا؟ ان بدبخت قریش والوں نے اب کیا ملی بھگت کی ہے؟ خدیجہ نے دل تھام لیا۔ ہر آنے والا دن کسی نہ کسی آزمائش کو دامن میں لے کر طلوع ہوتا تھا۔ نہ جانے آج کیا افتاد آن پڑی تھی کہ اس کنیز کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ خدیجہ نے اپنی دلی کیفیت اس پر آشکار کیے بغیر تحمل سے پوچھا، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ بیٹھ کر اطمینان سے بات کرو۔ یہ تو قریش والوں کا معمول ہے کہ وہ دین اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کرتے ہی رہتے ہیں، مگر آج تو ابلیس نے انہیں نیا سبق پڑھایا ہے۔ ان سب نے اکٹھے ہو کر معاہدہ کر لیا ہے اور اس کی شرطیں کعبے میں آویزاں کر دی ہیں۔ یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس میں مکے کے معزز ترین قبیلے بنو ہاشم کو شامل نہیں کیا گیا۔ یہ معاہدہ تو ہے ہی بنو ہاشم کے خلاف۔ قریش والوں نے بنو ہاشم کے ساتھ سارے تعلقات توڑ لیے ہیں، اقتصادی اور سماجی مقاطعے کا اعلان کر دیا ہے۔ کنیز نے تشویش سے بتلایا، کیا وہ اس طرح ہمارے رسول اللہ کو تبلیغ اسلام سے باز رکھنا چاہتے ہیں؟ خدیجہ نے ان کے فاسد ارادوں کو پہچانتے ہوئے کہا، نہیں، اس مرتبہ تو وہ حد سے بڑھ گئے۔ ان کی ماں ان کے ماتم میں بیٹھے ان مردودوں کا مطالبہ ہے کہ بنو ہاشم خدا نخواستہ رسول اللہ کی پشپناہی سے دستکش ہو جائیں اور رسول اللہ کو ان کے حوالے کر دیں۔ ان کے منہ میں خاک، ان کے باطل عزائم کو توڑنے والا پروردگار قادر مطلق ہے، اور بنو ہاشم میں ابھی اتنی غیرت و حمیت باقی ہے کہ وہ اپنے فخر و امتیاز کی حفاظت اپنی جان کی قیمت پر بھی کریں گے۔ کیا شیخ البطحہ ام محترم کو بھی اس شیطانی معاہدے کی خبر ہوئی ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ قریش والوں نے خود اس کی اطلاع سید القریش ابو طالب تک پہنچائی ہے۔ انہوں نے تمام بنو ہاشم کو اپنے مکان پر طلب کیا ہے۔ کنیز نے اطلاع دی، اللہ ہمیں محترم کو سلامت رکھے، ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی فکر و تردد نہیں۔ تم دیکھنا اللہ کی مدد سے وہ دشمنوں کے فاسد ارادوں کو کس طرح سے باطل کرتے ہیں۔ خدیجہ نے عزم و یقین کے ساتھ کہا۔ خدیجہ کا کہا پورا ہوا۔ ابو طالب نے ان کا چیلنج قبول کر لیا اور بنو ہاشم کے ہمراہ رسول اللہ کو اپنی حفاظت میں لیے ہوئے اپنی آبائی زمین پر محصور ہو گئے، جو شعیب ابی طالب کہلاتا تھا۔ یہ ایک پہاڑی درہ تھا، اس کے دونوں طرف دروازے تھے جنہیں بند کر لیا گیا۔ کفار نے درے کے دونوں جانب پہرے بیٹھا دیے۔ قریش کے سرکردہ لوگ ہر طرف پھیل گئے اور عام اعلان کرنے لگے کہ بنو ہاشم کی خفیہ یا اعلانیہ امداد کرنے والے یا ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی لین دین کرنے والے کے جان و مال کی ذمہ داری خود اسی پر ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 4 کا اختتام کرتے ہیں اور شعیب ابی طالب کے واقعات کا ذکر پارٹ نمبر 5 سے کریں گے انشاءاللہ۔